شہزاد صاحب، پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے گلگت بلتستان کو جو ہے عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے؟ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری کا باقاعدہ بیان ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی اس موقف پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف پچھلے السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف گلگت بلتستان کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ذیشان حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسندیدہ چینل GBR TV۔ ناظرین، گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ 23 مارچ کو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا، اور جو سرکاری ذرائع ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 258 میں ترمیم کے ذریعے جو ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا، اور ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے GB اسمبلی میں جائے گی قرارداد، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گی، جہاں سے 2/3 اکثریت کی منظوری ملنے کے بعد وہ قرارداد جو ہے صدر مملکت کے پاس جائے گی، جہاں سے ان کی دستخط کے بعد باقاعدہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے اور گلگت بلتستان کے چند مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے رہنما پیپلز پارٹی و رکن GB اسمبلی جناب غلام شہزاد آغا صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ سب سے پہلے کچھ گلگت بلتستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا جی، اردو میں جو ہے لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے بجلی کے، اور PTI اس بحران پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور آپ جو ہیں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ ان کو شکریہ، آپ یہاں آئے۔ خیر، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسکردو میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عروج ہے، تو میں سمجھتا ہوں صرف اسکردو میں نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان جو ہے نا اس وقت زیر عتاب ہے۔ اس کا تمام تر ذمہ داری تو خیر صوبائی حکومت کی ہے، لیکن صوبائی حکومت ان سہولیات کو لوگوں کو دینے میں بالکل ناکام ہے، اور دعوے تو یہ لوگ بڑے کر رہے تھے کہ ہم 5 پاور ہاؤسز بنا رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے ایشوز ہمارے ساتھ یہ آ گئے کہ اسکردو میں پچھلی حکومت نے ایک 3 میگا واٹ ایک بجلی گھر منظوری دی جو کہ اسکردو میں بننا تھا، وہ سیاسی نظر ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ نہیں بنے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سیرمک ویلی کے اندر ایک پروجیکٹ اس وقت زیر وہ التوا کا شکار ہے، وہ بھی سیاست کا نظر ہو گئی، جس کی وجہ سے اسکردو اس وقت پورا شہر اندھیرے میں ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ فری ہوگی، لیکن وہ فری کرنے میں ناکام رہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے واویلا مچایا کہ ہم جنریٹر کے ذریعے لوگوں کو بجلی دیں گے، لیکن وہ جنریٹر نہیں دی، بلکہ کسی ایسے ادارے سے مکا کر کے انہوں نے پر ڈے کے حساب سے انہوں نے ایک جنریٹر لائے، وہ صرف بجلی نہیں دے رہے بلکہ دھواں دے کر شہر کو آلودہ کر رہا ہے۔ اچھا شہزاد صاحب، تقریباً 1.5 سال جو ہے وہ PTI کی مکمل ہو گئی ہے GB میں، کیا جو کام انہیں ان 1.5 سال میں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں، اور اگر انہوں نے کام کیا ہے تو ان کاموں سے پیپلز پارٹی مطمئن ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ 1.5 سالوں کے اندر انہوں نے جو بھی اعلانات کیا، جن چیزوں کا جن کاموں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کرنے میں ناکام رہے، اور ایک 1.5 سال کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن رہی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہے، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں، بجلی کا ایشو ہے، واقعے میں ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، صاف پینے کا پانی کا ایشو ہے، اسی طرح سڑکوں کا ایشو ہے، بہت سارے اور بھی ایشوز ہے، وہ جھونگ کے توں ہے، اور گلگت بلتستان میں 1.5 سال ان کی حکومت رہے وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر آپ لوگ حکومت میں ہوتے تو ان 1.5 سال میں آپ کیا کام کرتے؟ حالانکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے تین بار حکومت بھی کی ہے GB میں۔ دیکھو، پیپلز پارٹی نے جب بھی حکومت کی ہے تو عوام کو ریلیف دی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2009 کے اندر عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، حکومت بننے کے بعد پبلک کو ریلیف دی، پبلک کو اس طرح ریلیف دی جیسے کہ اس وقت کوئی شیڈنگ نہیں تھا، پاور سیکٹر میں کام کیا، اچھا انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا، خاص کر ہمارے ملازمین کے لیے انہوں نے پیکیج دی، ملازمین کے لیے تنخواہیں بڑھائیں۔ جب تک آپ ملازمین کو تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، عام پبلک جو کہ عام ہر کسی کے گھر میں 1-2 فرد ہر کوئی کسی کو ملازم ہی ہوتا ہے، تو اس طرح کے ریفارم لانے کی کوشش کی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس بڑے ایجنڈے ہیں گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے، وہاں انشاءاللہ ہم ان پر کام کریں گے۔ اچھا شہزاد صاحب، پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے گلگت بلتستان کو جو ہے عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے؟ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری کا باقاعدہ بیان ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی اس موقف پر قائم ہے یا نہیں ہے؟
نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف پچھلے جب الیکشن میں بھی آپ لوگ دے رہے ہوں گے، الیکشن کا ہمارا یہ موٹو تھا کہ پاکستان کا عبوری صوبہ بنیں گے گلگت بلتستان. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جدوجہد ہے اور ہمارے قائدین اس کے اوپر عمل پیرا ہے. اور جتنے بھی اس وقت عبوری صوبے کے مشاورت ہوئی ہے وہ جس میں بہت بڑا رول پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کا ہے، اور انشاءاللہ عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے. تو عبوری صوبے سے انشاءاللہ دو اہم چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری گلگت بلتستان کے جو پسماندہ ایریا ہے، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہوگی، وہاں کی نمائندگی سینیٹ میں بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ گلگت کے جو اسپیشل سٹیٹس ہیں وہ محفوظ بھی ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جو ریلیکسیشن ہم انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کہ ٹیکسز سے ہم مستثنا ہے، جیسے کہ NCP گاڑیاں ہم انجوائے کرتا ہے، جیسے کہ ہم گندم سبسڈی لے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان سب کی جو ہے نا تحفظ اسی عبوری صوبے میں ہے. اچھا، جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کے کریڈٹ کا اصل حقدار پیپلز پارٹی کس کو سمجھتی ہے؟ وہ ہم پیپلز پارٹی کو ہی سمجھتے ہیں. وہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ان کا نعرہ تھا، کیونکہ پچھلے منشور کے اندر اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور اڑا کے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں چیز شامل تھی. تحریک انصاف کی حکومت آئی، تحریک انصاف کا منشور میں آج تک ابھی تک ان کے منشور میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی بھی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب، تقریباً 3 دفعہ آپ لوگوں نے جی بی میں حکومت کی ہے. آپ لوگ کو جو ہے صوبہ بنانے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے اپنے دور میں. دیکھیں، پہلے سٹیپ پہ گلگت بلتستان کو ایک صوبائی سیٹ اپ دی، ٹھیک ہے. بے شک وہ آئینی طور پر اس کی چھتری نہیں تھی، لیکن 2009 کے اندر ایک امینڈمنٹ لائی انہوں نے، ایک آرڈر کے ذریعے آپ کو وزیر اعلیٰ کے سیٹ اپ دیا، آپ کو گورنر کا سیٹ اپ دیا. یہ ایک پہلی سیڑھی تھی. اب دوسری سیڑھی ابھی چڑھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بڑھ کے مزید گلگت بلتستان کے عوام کو مزید فوائد ان کو انشاءاللہ ملیں گے. اچھا شہزاد صاحب، کچھ تنظیمیں جو ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ لوگ کس بیس پر مخالفت کر رہے ہیں اس کی؟ نہیں، خیر ہے، ہمیں سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ مخالفت برائے مخالفت اچھی بات نہیں ہے. اگر کہیں پر کوئی ایشو آ جاتا ہے یا کوئی سمجھنے سے قاصر ہے تو ان کو ڈیبیٹ کے اندر آنی چاہیے. ان کو بحث و مباحثے کے ذریعے اگر کوئی خدشات ہے، کوئی تحفظات ہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، البتہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر طرز کی حکومت ہمیں دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر طرز کی حکومت میں جا کے ہم دوبارہ کسی وفاقی وزیر کے انڈر ہم رہیں. اچھا، آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں؟ مثلاً ٹیکسز نہیں لگائیں گے، زمینیں ہمارے پاس رہے گی، NCP گاڑیاں بھی ہمارے پاس رہے گی. کیا ان چیزوں میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مطمئن کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، ان باتوں کو تو ہم نے پہلے ہی طے کیے ہیں. جب یہ قرارداد کی شکل میں گلگت بلتستان اسمبلی میں لایا جا رہا تھا تو اس کو اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ہم نے یہ شرائط رکھی کہ گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہونی چاہیے، اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی NCP گاڑیاں چلے ان کو چلنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک انکم کا ایک ذریعہ ہے. لوگوں کا غریب لوگ ہے، ان کو ایک انکم کا ذریعہ ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور جو ہمارے لوگ انتہائی غریب لوگ ہیں، غریب علاقہ ہے، تو جو سبسڈی ذوالفقار علی بھٹو نے دی ہے اس کو بحال رہنی چاہیے. اسی طرح NFC ایوارڈ، اس طرح بہت سارے مطالبات ہم نے سامنے رکھی، ان کو ایگری کیا. ایگری کرنے کے بعد اس قرارداد کی ہم نے حمایت کی. کیا کشمیر کاس کو اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، اب کشمیر کارس کو ہاں اس وقت نقصان ہوتا ہے جب آپ گلگت بلتستان کو پاکستان اپنے آرٹیکل 1 کے اندر اگر امینڈمنٹ کر کے ہمیں پاکستان باقاعدہ ہمیں پاکستان کے شہری بناتے تو اس وقت کشمیر کارس کو نقصان تھا. لیکن ابھی اس امینڈمنٹ سے، اس پیکیج سے مسئلہ کشمیر کو اوپر، اس کاس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد آغا صاحب کہ ہم نے ہمارے وقت نکالا. جی تو ناظرین، ہم نے بات کی عبوری صوبے کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ عبوری صوبہ بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے تاکہ جو 70 سال سے محرومیہ ہے وہ ختم ہو سکے. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ذیشان حیدری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.